اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، حاضرین، ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرکز افضلیہ کے ہفتہ واری پروگرام آن لائن ڈسکشن سوال و جواب میں آپ سبھی کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے۔ آئیے پچھلے ہفتے کیے جانے والے سوال کے بارے میں جانتے ہیں اور اس کے بعد ہر ہفتے کی طرح اس ہفتے بھی اس سوال کا تجزیہ نامہ پیش کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے سوال جان لیتے ہیں۔ سوال تھا اس رمضان المبارک کے موقع پر کہ اصل روزہ کیا ہے، یعنی روزے کا راز بتائیں۔ روزے کا راز بتائیں۔ روزے رکھنے سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں اور کیا روزہ رکھنے سے کسی کو نقصان بھی ہوتا ہے؟ یہ تین سوال بہت گہرے تھے۔ اس سوال کے جواب کے لیے جو آن لائن ڈسکشن چلا پچھلے ہفتے، اس میں جو لوگ شامل ہوئے، جو لوگ حاضر ہوئے، جو لوگ اپنے تحقیقات سے فیضیاب کیے ہیں ہم لوگوں کو، سب مل کے ان کا نام پہلے جانتے ہیں کہ وہ لوگ کون کون ہیں۔ جناب صادق الرحمان صاحب پاکستان سے، جناب صوفی پیر مظہر قیوم شاہ قادری پاکستان سے، جناب پیر راحت علی صاحب جھارکھنڈ سے، صوفی پیر سید ایوب محمودی صاحب تلنگانہ سے، جناب زہیب عابدین صاحب کلکتہ سے، جناب صوفی پیر یاسر قریشی صاحب انڈیا سے ہی ہیں، جناب وصال علی خان صاحب پاکستان سے، جناب صوفی پیر شرف الدین ندیمی ابوالعلائی صاحب رانچی جھارکھنڈ سے، صوفی نور اللہ صاحب تمل ناڈو سے، جناب سلیم اکمل چشتی نظیری صاحب حیدرآباد سے، صوفیہ محترمہ جی ایم حیات صاحبہ حیدرآبادی، زوجہ جی ایم خلیل احمدہ پوری صاحب، جناب کامران فضل رحمانی صاحب انڈیا سے کانپور سے ہیں، جناب یوسف خان صاحب یہ بھی انڈیا سے ہیں، صوفی انور حسینی چشتی صاحب کلکتہ سے، جناب غلام غوث صاحب قادری ٹاٹا جمشید پور سے، جناب نعیم اختر صاحب آگرہ سے، جناب صوفی احمد سبحانی صاحب پاکستان سے، جناب عدنان سلیم صاحب پاکستان سے، جناب کامران چشتی صاحب پاکستان سے، جناب صوفی مستقیم وارثی صاحب نوادہ بہار انڈیا سے، جناب ایس کے معراج صاحب مہاراشٹر سے، جناب عامر قادری صاحب پاکستان سے، جناب صوفی عدیل احمد قادری صاحب پاکستان سے، جناب لیکچرر غلام احمد صاحب کشمیر سے، جناب پیر صوفی بابا اسحاق گوہر علی شاہ حیدرآباد سے، جناب کامران قادری صاحب پاکستان سے، جناب اشرف حسین منصوری صاحب یہ بھی انڈیا سے ہیں، اور جناب صوفی شمیم شیخ صاحب ممبئی سے۔ یہ 28 حضرات اس سیشن میں بھاگ لیں گے، یعنی پچھلے ہفتے لیے تھے، اور ہر بار کی طرح اس بار بھی تحریر و تلخیص جو ہے امیر افضلی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اور پیشکش میرے جانب سے ہوگا۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اصل روزہ کیا ہے، یعنی روزے کا راز کیا ہے؟ روزے کا راز کیا ہے؟ 1 گھنٹہ وقت نکال کر کے اس تجزیہ نامہ کو بغور سنیے، انشاءاللہ تعالی روزے کے تمام راز جو ہیں وہ فاش ہو جائیں گے، شریعتی، طریقتی اور حقیقتی اعتبار سے۔ سب سے پہلے جناب صادق الرحمان صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں، جس کا ترجمہ ہے کیا ایمان والو تم پر اسی طرح روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ یہ آیت نمبر 183 میں قرآن مجید میں ہے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ حدیث قدسی میں فرمان حق تعالیٰ آیا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ سر الاسرار صفحہ نمبر 153 پر یہ بات آئی ہے۔ اصل روزہ اپنے نفس کو بیڑیوں میں جکڑنا ہے۔ اصل روزہ کیا ہے؟ اپنے نفس کو بیڑیوں میں جکڑنا ہے اللہ کے خاطر۔ روزہ اپنے نفس کو روکنے کا نام ہے۔ روزہ اپنے نفس کو روکنے کا نام ہے۔ صوفیاء کرام دائمی روزے میں رہتے ہیں۔ صوفیاء کرام جو رہتے ہیں وہ دائمی روزے میں رہتے ہیں۔ اور اگر لطائف کے اعتبار سے دیکھیں تو کلمہ کا تعلق قلب کے ساتھ، نماز کا تعلق روح کے ساتھ، روزے کا تعلق سر کے ساتھ، اور زکوٰۃ کا تعلق خفی کے ساتھ، اور حج کا تعلق اخفا کے ساتھ۔ کل ملا کر کے جناب صادق الرحمان صاحب کے تحقیق کے مطابق پانچوں جو ارکان ہیں وہ پانچوں لطائف سے اس کا براہ راست تعلق ہے۔ پانچوں ارکان کا تعلق انسان کے پانچوں لطائف سے ہے۔ یہ سلسلہ نقشبندیہ کے حوالے سے بھی کچھ باتیں پیش کرتے ہیں جناب رحمان صاحب۔ آگے انہوں نے کہا
کہ اور مقام سر کے پہچاننے سے پہلے مقام قلب اور مقام روح کو پہچاننا بھی ضروری ہوتا ہے۔ جس سالک کے سر بیدار ہو جاتے ہیں اس کی بھوک پیاس کم ہو جاتی ہے، کیونکہ جب روحانی خوراک ملتی ہے تو جسمانی خوراک کی خواہش از خود کم ہو جاتی ہے۔ طریقت کا روزہ حسد اور بغض سے بچنا ہوتا ہے، اس بات پر بھی ضرور غور کرنا چاہیے۔ چنانچہ جناب صادق الرحمن صاحب نے طریقت اور شریعت اور لطائف کے حوالے سے جو باتیں پیش کی ہیں وہ نہایت ہی قابل غور ہے۔ جناب پیر مظہر قیوم شاہ قادری صاحب نے کہا کہ روزہ کا لغوی معنی رک جانے کے ہیں اور بچ جانے کے بھی آتے ہیں۔ یہ عربی میں صوم یا صیام آتا ہے، اور شرعی اصطلاحات میں روزہ وہ عبادت ہے کہ جس میں ایک مسلمان سحری سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور اپنی تمام نفسانی خواہشات سے رک جاتا ہے۔ اس کو ہم صوم کہتے ہیں۔ روزہ 2 ہجری میں فرض ہوا۔ اس کا مقصد تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنا تھا۔ روزہ اللہ کے رضا کا نام ہے۔ محض بھوکا رہنا روزہ نہیں ہے، روزے کا اجر اللہ کا دیدار ہے۔ روزے کا اجر کیا ہے؟ اللہ کا دیدار۔ روزہ معدے کا بہترین ایکسرسائز بھی ہے، پیٹ کا بہت بہترین ایکسرسائز بھی ہے، جس سے مختلف بیماریوں سے لوگ محفوظ بھی ہو سکتے ہیں، اور روزے کے حالت میں دوسروں کی بھوک اور پیاس کا بھی شدت سے پتہ چلتا ہے اور ہمدردی کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں، چنانچہ معاشرے کے لیے بہترین عمل ہے۔ ابھی آپ کس کی باتیں سن رہے ہیں؟ جناب پیر مظہر قیوم شاہ قادری کی باتیں سن رہے ہیں۔ خود کھانا گندگی ہے، دوسروں کو کھلانا بندگی ہے۔ خود کھانا گندگی ہے اور دوسروں کو کھلانا بندگی ہے۔ کیا مزے کی بات انہوں نے کہا۔ روزہ اسی کا درس دیتا ہے۔ ایک روزہ فرض ہے اور ایک نفل ہے، 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ سحری بھی اللہ کے نور سے ہے اور افطاری بھی اللہ کے نور سے ہوتا ہے۔ روزہ جسم کی زکوٰۃ بھی ہے، اور روزے سے تقویٰ کو تقویت ملتی ہے۔ روزے سے تقویٰ کو تقویت بھی ملتی ہے۔ کیا بات! معرفت کے آڑ میں آج لوگ روزہ بھی نہیں رکھتے ہیں اور زکوٰۃ بھی نہیں دیتے۔ اب کہتے ہیں میں تو معرفت پہ چل رہا ہوں، نہ تو زکوٰۃ ہی دیتے ہیں 2.5% اور نہ ہی روزہ رکھتے ہیں۔ تو معرفت کے آڑ میں آج لوگ روزہ بھی نہیں رکھتے اور زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ حدیث شریف ہے کہ اذا تم الفقر فہو واللہ، جہاں فقر کی تکمیل ہوتی ہے وہاں اللہ ہوتا ہے۔ یہ نہایت ہی عمدہ اور بہت ہی پیچیدہ حدیث ہے۔ یعنی جب فقر مکمل ہوتا ہے، فقیری جب مکمل ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ خود بخود وہ خدا ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہنا یہ چاہتے ہیں کہ روزے سے جو ہے فقیری مکمل ہوتی ہے اور انسان اللہ کے قرب میں وصل میں پہنچ جاتا ہے۔ جس نے خود کو فنا سے پہچانا اس نے خدا کو بقا سے پہچانا۔ روزہ ایک باطنی عبادت ہے، اس کا تعلق براہ راست خدا سے ہے۔ روزہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہوتا ہے۔ روزہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہوتا ہے۔ اسی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ روزے کی جزا میں خود ہوں، یعنی دیدار الہی ہی اس کا انعام ہے۔ تمام عبادت کی جزا ہوتی ہے، لیکن حدیثوں کے مطابق روزہ کا جو جزا ہے وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں خود ہوں۔ وہ کیسے ہے اس پر غور کرنا چاہیے۔ روزے اور نماز کی قضا ہے مگر دل توڑنے کی قضا نہیں ہوتی۔ روزے نماز کی قضا ہوتی ہے لیکن دل توڑنے کی قضا نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے روزے میں بھی بہت سارے بزرگوں نے کیا کیا، نفل روزے جب رکھتے تھے تو بہت سارے لوگ کیا کرتے تھے، دوسروں کے کہنے پر روزہ توڑ بھی دیتے تھے۔ نہیں، کچھ کوئی کھانا لاتے تھے، کوئی لا کے دیا ان کو تو اپنا روزہ توڑ کر کے ان کے کھانا کو کھا لیتے تھے۔ ایسے بھی بہت سے واقعات ملتے ہیں۔ اصل روزہ حواس کو قابو میں رکھنا ہے اور اس کا بہترین عمل روزہ ہے۔ روزے کا راز عین اللہ ہے، کیونکہ کوئی غیر اللہ نہیں ہے، صرف حق و باطل کا امتیاز ہے، صرف حق و باطل کا امتیاز ہے، اور روزے کا جو راز ہے وہ عین اللہ ہے۔ اور اصل روزہ جو ہے حواس کو قابو میں رکھنا ہے۔ حواس خمسہ جو ہے اس کو قابو میں رکھنا بہت بڑی بات ہے، اور یہ بہت مشکل سے ہو پاتا ہے۔ اس کے لیے طریقت میں بہت سارے راستے ہیں، بہت سارے کوششیں کرنی پڑتی ہیں، تزکیہ کرنا پڑتا ہے۔ دین و دنیا کی تمام خواہشات سے نکل جانا اور الہیت میں ڈوب جانا اصل روزہ ہے۔ اللہ والے اللہ کے خاص قربت و وصل میں ہوتے ہیں، انہیں اللہ خود کھلاتا اور پلاتا ہے، کیونکہ
سب انسان ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اور صرف کھانے پینے کے لیے روزہ رکھنا نفسانی روزہ ہے۔ کوئی اگر یہ سوچتا ہے کہ ہم کھانا پینا بند کر دیں گے تو ہم روزہ دار ہو جائیں گے، نہیں، صرف کھانا پینا بند کرنا مقصد نہیں ہوتا ہے۔ صرف کھانے پینے کے لیے روزہ رکھنا نفسانی روزہ ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، بلکہ یہ اور غفلت پیدا کرتی ہے۔ شب معراج، شب قدر اور شب برات، ان تینوں راتوں میں روزہ رکھی جاتی ہے، ہم لوگ جانتے ہیں، اور اس میں بھی گہرے راز پوشیدہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مطلب ایسا ہی سب ہے۔ شب معراج، شب قدر اور شب برات جو ہے، ان باتوں میں بھی بڑی راز اور بھید ہے۔ چنانچہ شب معراج کے نام سے بھی، شب قدر کے بھی نام سے اور شب برات، ان حقیقتوں کے نام سے ہم نے جو ہے بہترین بیان پیش کیے ہیں، ہمارے چینل پر اویلیبل ہے۔ ضرور موقع ملے تو تینوں موضوع پر سنا کیجیے، سمجھا کیجیے۔ اور انہوں نے آگے کہا جناب پیر مظہر صاحب نے کہ اور ان کا روزے سے گہرا تعلق ہے ان باتوں کا۔ کن باتوں کا؟ معراج کا، شب قدر کا اور شب برات کا۔ روزہ روز آ، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ مرشد کے دیدار کے لیے روز آ، مرشد کے دیدار کے لیے روز آ، مطلب یہ ایک صوفیانہ اصطلاح بھی ہے جس سے بڑی بڑی باتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایک ذرے کے برابر بھی دل میں خیر و سر کا گمان نہ ہو، ہر وقت محویت اللہ فنا فی اللہ ہو جائے، جو چیز تمہاری سب سے عزیز ہو اس کو خدا کے لیے چھوڑ دینا بہت بڑی بات ہے، یہ بھی روزے میں شامل ہے۔ رک جا او جانے والے رک جا، آ لوٹ کے آ جا میرے میت، تجھے میرے گیت بلاتے ہیں، یہی روزہ کا پیغام ہے۔ ابھی آپ جناب پیر مظہر قیوم صاحب قادری صاحب کی باتیں سن رہے تھے جو نہایت دلچسپ اور بہت ہی سبق آموز تھا۔ اب آئیے جناب پیر راحت صاحب کی بات سنتے ہیں۔ پیر راحت علی صاحب جب بھی گفتگو کرتے ہیں تو راز بھید یوں کھولنا شروع کر دیتے ہیں، ان کی باتیں سن کر کے دل و دماغ گھوم جاتا ہے اکثر و بیشتر۔ چنانچہ انہوں نے اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ رمضان یعنی رمز کو جان، رمز منے بھید، جان منے جان، رمضان صوفیانہ اصطلاح ہے، یعنی رمز کو جان یعنی بھید کو جان۔ اس سے یہ بات بھی ہم کو یاد آ گئی کہ دادا میم ہندی سرکار رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتاب میں بھی جب روزہ کا بیان کر رہے تھے تو انہوں نے رمضان کے ٹاپک پر جب بات لکھنا شروع کیا تو یہی بات انہوں نے لکھا تھا جو آج بھی کتابوں میں موجود ہے، انشاءاللہ وہ بھی شائع ہوگی۔ انہوں نے بھی رمز کو رمضان سے جوڑ کے سمجھایا تھا کہ رمضان کا مطلب رمز ہے، بھید ہے۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ صرف دوسروں کی باتیں کیوں بیان کرتے ہیں، اپنے پیر کی باتیں بیان کریں۔ پیر کی باتیں کو سمجھانے کے لیے ہم کو سب کی باتیں سمجھانا پڑتا ہے، یعنی ہمارے پیر کی باتیں جو ہے تحقیقی باتیں ہیں جو تمام سلسلے کے بڑے بڑے جو تحقیقات ہیں ان سے میچ کھا جاتی ہے۔ چنانچہ پیر راحت علی صاحب کی بات سے جو ہمارے پیر کی وہ بات یاد آ گئی، اور آگے بھی ہم ان کی باتیں ابھی پیش کریں گے انشاءاللہ۔ چنانچہ رمضان یعنی رمز کو جان، راز حقیقی، رموز فقرائی، حرف مقطعات، اشارات ربی۔ پھر سے سنیے، راز حقیقی، رموز فقرائی، حرف مقطعات، اشارات ربی کو سمجھنا بہت بڑی بات ہے۔ اگر تو نے روزے کی حقیقت کو نہ جانا اور اس کے راز کو نہ سمجھا اور تقوی، فنا اور پاکی کو حاصل نہ کیا تو رو جا، روزہ نہیں تو رو جا، منے تو رو جا، رو جائے گا، پچھتائے گا۔ یہ صوفیوں کی بات ہے جو اصطلاحاً بھی ہے اور اصلاحی بھی ہے۔ چنانچہ جنگ خندق میں صحابہ کرام 28 دنوں تک بھوکے پیاسے دین کی حفاظت کے لیے خندق کھودتے رہے، ذرا ادھر بھی دھیان دیجیے، اور فاقے سے رہے۔ 28 دن تک رسول پاک کے ساتھ لوگوں نے خندق میں کیا کیا؟ زمین کھودے تھے، بھوکے پیاسے رہ کر کے ریگولر 28 دن، اور فاقے سے رہے، بھوکے رہے۔ اس کی بھی نسبت 30 دن کے روزے سے سمجھنا چاہیے، اس کی نسبت 30 دن کے روزے سے سمجھنا چاہیے۔ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے محنت مجاہدہ۔ چنانچہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ رسول پاک کی وہ فاقہ اور وہ محنت اللہ کو یوں پسند آئی کہ اس 28 دن کے بھوک اور پیاس کو ہم لوگوں پر جو ہے تبرکن ڈال دیا کہ جب ہمارے محبوب نے یہ محنت کیا 28 دن تو ساری امت کو کرنا چاہیے یہ محنت مجاہدہ اور مشقت اور فقر و فاقہ کی ایک عادت، ریاضت، ایک کوشش، ایک پریکٹس۔ چنانچہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ روزے کو فرض ہونے میں بھی بڑی حکمت ہوتی ہے۔
بڑی حکمت ہے۔ اب جناب راحت صاحب کہتے ہیں کہ جس ماہ میں آپ کا رمز آپ پر فاش ہو، آپ کا بھید آپ پر کھل جائے، وہی ماہ آپ کا رمضان ہے۔ یہ نہایت ہی قابل غور بات ہے، اس کو پھر سے ہم ریپیٹ کریں گے کہ جس ماہ میں، جس مہینے میں آپ کا بھید آپ پر کھل جائے، وہی ماہ آپ کا رمضان ہے۔ اور جس دن آپ کی معراج ہو، قدر ہو، برات ہو، وہی آپ کے لیے اہمیت والا ہے۔ یعنی جس دن آپ کی معراج ہوئی، دیدار ہوئی، وہ آپ کا معراج کا رات، اور جس دن آپ کی قدر کو آپ نے حاصل کیا، وہ آپ کی شب قدر ہے، اور جس دن آپ کی نجات ہو گئی، وہ آپ کی نجات کا رات ہے۔ یعنی وہی آپ کے لیے اہمیت والا ہے، وہی آپ کے لیے اصل ہے، باقی سب نقل ہے، باقی سب نقل ہے۔ تمام حقیقتوں سے جن کا پردہ ہٹ گیا، وہ صاحب قرآن ولی اللہ ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ جب حقیقتوں سے پردہ ہٹ گیا تو صاحب قرآن ولی اللہ ہو گیا، اور نہیں تو کچھ نہیں ہوا، صبح شام بھوکے پیاسے بیٹھے رہیے، کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ یہ تھے جناب پیر راحت علی صاحب جھارکھنڈ سے، جو نہایت سخت آمیز جملے کے ساتھ اصطلاحاً گفتگو فرما رہے تھے۔ بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے۔ اب جناب سید ایوب محمودی چشتی صاحب کی بات سن لیتے ہیں۔ شریعت کا روزہ 30 دن ہے، لیکن طریقت کا روزہ عمر بھر کا ہے۔ طریقت کا روزہ عمر بھر کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے روزے دار ہیں جنہیں اپنے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یعنی حاصل ہوتا ہے تو خالی بھوک اور پیاس، اور کچھ نہیں۔ یہ حدیث ہے۔ روزہ نہ رکھنے کے باوجود روزے دار وہ شخص ہے جو خود کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ بہت شخص ایسے ہیں جو روزے دار نہیں ہیں لیکن وہ گناہوں سے خود کو بچاتے ہیں، تو حقیقت میں دیکھا جائے تو وہ روزے دار ہے۔ روزہ رکھنے کے باوجود بے روزہ وہ شخص ہے جو بھوکا پیاسا تو رہے مگر گناہوں سے نہ بچے، وہ روزہ رکھ کر کے بھی بے روزہ دار ہے۔ حقیقی روزہ سے مراد غیر اللہ سے دل کو پاک کر دینا ہے، اور سر کا روزہ غیر اللہ کے مشاہدہ سے محفوظ ہونا ہے۔ بھوکے رہ کر خود کو کمزور کرنا روزے کا مقصد نہیں ہے، بلکہ مقصد اور راز کی فکر ہو۔ مقصد اور روزے کے مقصد کو سمجھنا اصل مقصد ہے، اور اس کے راز سے آگاہ ہونا اصل مقصد ہے۔ چنانچہ دادا میم ہندی کیا کہتے ہیں؟ رمضان سے رمز ہے، یعنی رمز سے رمضان ہے۔ اور غوث پاک کا فرمان بھی ہے کہ جو کوئی وصال الہی کے بعد عبادت کا ارادہ کرے وہ مشرک۔ یہ بہت بڑی پہاڑ جیسی باتیں ہیں جو ابھی ہم کہا کے چلے گئے، یا عام آدمی کے ذہن سے باہر کی بات ہے۔ چنانچہ سید ایوب محمودی چشتی صاحب نے کہا کہ غوث پاک کا یہ فرمان بھی ہے، اور ہم نے بھی اس کو انڈیکیٹ کیا، اور بعض بزرگوں نے بھی اس کو برابر بیان کیا ہے۔ غوث پاک نے کیا کہا ذرا سن لیجئے کہ جو کوئی وصال الہی کے بعد عبادت کا ارادہ کرے وہ شرک کر رہا ہے۔ یعنی جو کوئی اللہ سے واصل ہو گیا اس کو عبادت کا ارادہ نہیں کرنا ہے۔ اس لیے ہم نے ترک عبادت کے نام سے ایک ویڈیو بنایا تھا آج سے 4 سال پہلے، لیکن بہت سے لوگوں کو وہ ویڈیو ہضم ہی نہیں ہوئی، پھر بھی 30-40 ہزار لوگوں نے اس کو دیکھا تھا، پتہ نہیں کیا سمجھا تھا۔ لیکن یہ جملہ پھر سے ہم دہرا رہے ہیں کہ بہت سارے بزرگ جو ہوتے ہیں جو اس طرح کی باتیں جو کہتے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے آپ اپنے پیر کے پاس بیٹھیے۔ یہ نہیں کہ ہماری بات سن لیجئے اور کہیے کہ یہ جھوٹ ہے، جھوٹ کہہ بھی نہیں سکتے کیونکہ غوث پاک کا قول ہے۔ اس قول کو سمجھنے کے لیے اپنے پیر کے ساتھ تنہائی میں بیٹھیے اور راز و نیاز کی بات کیجیے اور سمجھیے کہ غوث پاک نے کیوں کہا کہ جو کوئی وصال الہی کے بعد عبادت کا ارادہ کرے وہ مشرک ہے۔ مطلب جو کوئی واصل اللہ ہو گیا اس کی عبادت بھی نہیں، اس کی نماز بھی نہیں، اس کے روزے بھی نہیں، اس کی کچھ نہیں۔ یہ کس کی بات ہے؟ یہ بہت ایسے لوگوں کی بات ہے کہ ویسے لوگ بہت کم نئے کے برابر ملتے ہیں۔ لیکن یہاں پر غلط فہمی کا شکار یہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی اپنے آپ کو واصل الہی سمجھنے لگتا ہے اور سب عبادت چھوڑ دیتا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ چنانچہ انہی مقامات پر پہنچ کر کے بہت سے صوفیہ نے کیا کہا کہ نہ رکھ روزہ نہ مر بھوکا، نہ جا مسجد نہ کر سجدہ، نہ رکھ روزہ نہ مر بھوکا، نہ جا مسجد نہ کر سجدہ، وضو کا توڑ دے کوزہ شراب شوق پیتا جا، وضو کا توڑ دے کوزہ شراب شوق پیتا جا۔ جہاں تک ہم کو یاد آتا ہے یہ شعر حضرت مولانا الطاف حسین حالی صاحب کی ہے، جو اپنے زمانے کے بہت بڑے شاعر بھی تھے اور بہت بڑے صوفی بھی تھے۔ چنانچہ جہاں تک میری یاد ہے یہ شعر انہی کا ہے، اس شعر پر ضرور غور کرنا چاہیے۔
جناب زہیب عابدین صاحب نے کہا کہ روزہ کی حقیقت اسرار حقیقی کے حوالے سے دیکھیے۔ اسرار حقیقی کے نام سے ہم نے 2 ویڈیو بنایا ہے، ایک مکمل کے نام سے اور ایک ایسے ہی جنرل ہے۔ میں نے شروع میں جو بنایا وہ تھوڑی اس کی آواز صاف نہیں تھی، وہ ایسے ہی تھا، اسرار حقیقی کے نام سے تھا، جو حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے چٹھی لکھی تھی اور ان حدیث کی دنیا میں لے گئے تھے جو رسول پاک کے ساتھ براہ راست حضرت عمر کو ہوا تھا۔ تو اس کو ہم نے جب پیش کیا پہلی بار تو وہ لوگوں نے دیکھا، دوسری بار ہم نے مکمل کے نام سے پیش کیا ہے، اسی کی کچھ باتیں جو ہے جناب زہیب بھائی اس حوالے سے پیش کر رہے ہیں۔ اس میں کلمہ، نماز، روزے، حج سب کی باتیں آئی ہیں اور اس کی حقیقت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ اس خط میں، اچھا یہاں پر یہ کوڈ یہ کرنا ضروری ہے کہ یہ اسرار حقیقی جو ہے دادا حضور کی کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ یہ اسرار حقیقی کے جو جملے ہیں دادا حضور کے پرانے گرنتھوں میں بھی مجھے ملی تھی، چنانچہ میں نے اس کو شائع کیا تھا اور 2 بار شائع کر چکا ہوں، آج تیسری بار اس کو میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ روزے کے حوالے سے سنیے جناب زہیب عابدین صاحب نے کیا انڈیکیٹ کیا ہے۔ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول پاک کہا رہے حضرت عمر کو، روزہ کی حقیقی تعریف یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو تمام دینی اور دنیاوی خواہشات سے بند رکھے، کیونکہ خواہشات دینی یعنی بہشت و حور وغیرہ عبد و معبود کے درمیان حجاب ہے۔ ان کے ہوتے ہوئے بندہ اپنے معبود حقیقی کا وصال حاصل نہیں کر سکتا، اور خواہشات دنیا یعنی خواہشات جاہ و ملال، خواہشات نفسانی تو سراسر شرک ہے۔ غیر اللہ کی طرف فکر و خیال کرنا، قیامت کا خوف، بہشت کی ہوس اور آخرت کا فکر، یہ سب روزہ حقیقی کو توڑنے والی چیزیں ہیں۔ اس جملے کو میں پھر سے دہرانا چاہوں گا، غیر اللہ کی طرف فکر و خیال کرنا، قیامت کا خوف، بہشت کی ہوس، قیامت کا خوف، بہشت کی ہوس، قیامت کا خوف، بہشت کی ہوس اور آخرت کی فکر، اللہ اور آخرت کی فکر، یہ سب روزہ حقیقی کو توڑنے والی چیزیں ہیں۔ مطلب اگر ہم پیچھے سے دیکھیں کہ روزہ، اصل جو روزہ ہے وہ کن چیزوں سے ٹوٹتی ہے؟ آخرت کی فکر کرنے اور بہشت کی ہوس کرنے اور قیامت کے خوف کرنے اور غیر اللہ کی طرف مائل ہونے سے جو اصلی روزہ ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب ذرا بتائیے کتنے لوگوں کو یہ بات ہضم ہوگی اور کتنے لوگوں کی بات یہ سمجھ میں آئے گی؟ نہیں آئے گی نا۔ اسی لیے تو ہم لوگ مرکز افضلیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہ جو باتیں نہیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہیں ہم لوگ سمجھتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے۔ چنانچہ آگے دیکھیے کہ روزہ حقیقی تب درست رہ سکتا ہے جبکہ انسان خدا کے سوا ہر چیز کو اپنے دل سے فراموش کر دے، یعنی غیر اللہ کا اسے مطلق علم نہ رہے اور ہر قسم کی امیدیں اور ہر طرح کا خوف اپنے دل سے نکال ڈالے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ دیکھیے، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی چیز کا دیدار مجھے مطلوب نہیں ہے۔ روزہ حقیقی کا افطار صرف دیدار الہی ہے۔ روزہ حقیقی کا افطار کیا ہے؟ صرف دیدار الہی ہے۔ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روزہ حقیقی کی ابتدا بھی دیدار الہی سے ہوتی ہے اور انتہا بھی دیدار الہی پر ہوگی۔ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روزہ حقیقی کی ابتدا اور انتہا بخوبی ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ رسول پاک حضرت عمر کو کہہ رہے ہیں، اور اس مجلس میں کہہ رہے ہیں۔ اس مجلس کا ذکر کرتے ہوئے خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرید قطب الدین بختیار کاکی کو خط میں لکھ رہے ہیں اور ہم لوگ بیٹھ کے مرکز افضلیہ میں پڑھ رہے ہیں، ہے نا۔ اے عمر، روزہ حقیقی کی ابتدا اور انتہا بخوبی ذہن نشین کر لینی چاہیے، یعنی جاننا چاہیے کہ روزہ حقیقی کس چیز سے رکھا جاتا ہے اور کس چیز پر افطار کیا جاتا ہے۔ سو واضح ہو، روزہ حقیقی کی ابتدا یہ ہے کہ انسان بتدریج معرفت الہی حاصل کر لے، بتدریج، اسٹیپ بائی اسٹیپ، سیریل ڈھنگ سے، ہے نا۔ انسان بتدریج معرفت الہی حاصل کر لے اور اس کی انتہا یعنی افطار کیا ہے کہ قیامت میں اسے دیدار الہی نصیب ہو۔ یعنی اس کا سحری یہ ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل کرے اور افطار یہ ہے کہ دیدار کر لے۔ کیا بات ہے! سحری ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل کر لے اور افطار یہ ہے کہ اللہ کا دیدار کر لے۔ کیا بات ہے! سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حدیث شریف یہ بھی ہے کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری دیدار الہی کے وقت، جیسا کہ ذکر ہوا۔ اے عمر، عوام کے روزے میں پہلے روزہ ہے اور آخر میں افطار ہے نا۔ عام آدمی کے روزہ میں پہلے روزہ ہے، بعد میں افطار ہے، لیکن حقیقی روزے میں اول افطار ہے، آخر میں روزہ ہے۔ لیجئے صاحب، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانے گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، ہے نا بات۔ کہنے کا مطلب کیا ہوا؟ اے عمر، عوام کے روزے میں پہلے روزہ ہے، آخر میں افطار ہے،
لیکن حقیقی روزہ میں پہلے افطار ہے اور آخر میں روزہ ہے. ہائے 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 کیا بات ہے. دیکھو مجذوب سالک جو کہ خدا رسیدہ ہے وہ ہمیشہ روزے دار رہتے ہیں. مجذوب سالک دائمی روزے میں رہتے ہیں، کسی وقت بھی ان کا افطار نہیں ہوتا، کیونکہ روزہ حقیقی کے لیے افطار شرط ہی نہیں ہے. روزہ حقیقی کے لیے افطار ہونا ضروری بھی نہیں ہے. اے عمر، تمام لوگ روزہ رکھتے ہیں جس میں کھانے پینے اور جمع سے اجتناب کرنا پڑتا ہے. یہ حقیقی روزہ نہیں بلکہ یہ روزہ مجازی ہے، نقلی ہے. فنا کہ یہ معنی ہے کہ اسرار الہی ان کو حاصل نہیں ہوتے، وہ زینت ظاہری میں مبتلا ہوتے ہیں اور حقیقت سے بے بہرا ہوتے ہیں. لیکن اس مجازی روزے میں غیر اللہ کا ترک نہیں ہوتا اور تمام خطرات نفسانی و انسانی اس میں حائل ہوتے ہیں. ایسے روزے داروں کے قول و فعل سب غیر اللہ ہیں. ایسا روزہ ہرگز ہرگز حقیقی اور رحمانی نہیں ہو سکتا. اس ظاہری اور مجازی روزے سے بجز اس کے اور کیا فائدہ ہو سکتا ہے کہ انسان روزہ رکھ کر ناداروں اور مفلسوں کی بھوک پیاس کا احساس کر سکے اور غریبوں اور مسکینوں کی امداد کر سکے. اس کے سوا ظاہری روزے سے اور کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے. ابھی آپ اسرار حقیقی کے حوالے سے جناب زہیب بھائی کے لکھے ہوئے اصطلاح اور اشارے آپ سماعت فرما رہے ہیں. مزید جناب زہیب بھائی نے کہا کہ اسرار حقیقی کتاب میں علم، عالم اور معلوم تینوں موجود ہیں. علم، عالم اور معلوم یہ تین ایسی باتیں ہیں جس کا بہت ہی سمجھنا بہت مشکل اور دشوار ہے. علم، عالم اور معلوم، اس نام سے میں نے ایک دیباچہ اور ایک کتاب لکھ کے رکھا ہوا ہے، انشاءاللہ بہت جلد شائع ہوگی. علم، عالم اور معلوم کے نام سے بھی ہماری لکھی ہوئی کچھ تحریریں انشاءاللہ بہت جلد پیش کی جائے گی. چنانچہ اسرار حقیقی کتاب میں علم، عالم اور معلوم تینوں موجود ہیں. ٹھیک ہے. روزہ نفس کو کمزور کرنے کے لیے ہے، مگر زیادہ ویرائٹیز کے لذیذ افطار اور کھانے کے وجہ سے نفس اور موٹا اور مضبوط ہو جاتا ہے. روزے کا جو مقصدیت ہے وہی فوت کر گیا. روزہ فرض کیا گیا تھا مسلمانوں پر کس کام کے لیے؟ تاکہ نفس کمزور ہو، نفس مغلوب ہو اور نفس دبلا پتلا ہو اور روحانیت مضبوط ہو. لیکن زیادہ کھانے کی وجہ سے نفس اور مضبوط اور موٹا ہو جاتا ہے. ہم کو نہیں کھانے کا حکم ہے اور ہم کیا کرتے ہیں؟ زیادہ کھاتے ہیں اور ویرائٹی کی چیزیں خرید کے کھاتے ہیں. اسی سے نقصان ہوتا ہے روزے داروں کو. روزے داروں کو فائدہ کے بجائے نقصان ہو رہا ہے. جس کام کے لیے روزہ فرض کیا گیا وہ روزہ کا مقصدیت ہی فوت کر گئی ہے نا بھائی. بالکل حقیقت ہے. یہ ایک ماہ کا پریکٹس انسان کو ضرور بدل سکتا ہے، مگر شرط نیک نیتی اور اخلاص ہے. یہ پریکٹس فائدہ مند تو ضرور ہے، لیکن اگر نیت نیک ہو تو فائدہ ملے گی. نیت میں اگر کھوٹ ہو تو فائدہ کے بجائے نقصان ہو جائے. ابھی آپ زہیب بھائی کی باتیں ہمارے حوالے کے ساتھ سماعت کر رہے ہیں اور نئی باتیں ہم لوگ تجزیہ نامہ میں ضرور سیکھتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ سوال و جواب کا جو یہ سیشن ہے ہم لوگوں کا اور اس کے جو ٹاپکس آتے ہیں ہفتہ واری، یہ نہایت ہی دنیا بھر میں مقبول ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک عجیب و غریب پلیٹ فارم بن جاتا ہے اور دنیا بھر کے ہر خانقاہ کے بڑے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے تحقیقات پیش کر دیتے ہیں اور ایک ساتھ آپ بیٹھ کے ساری باتیں سن کر کے دماغ میں رکھ لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں. بہت سی بات آپ کو سمجھ میں آنے لگتی ہے. چنانچہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزے کا اصل مقصد خواہش نفس کو روکنا ہے اور قابو میں رکھنا ہے. ساری طریقت اسی میں پوشیدہ ہے. دین اور دنیا کی ساری خواہشات سے پاک ہونا بہت بڑی بات ہے، یہاں تک کہ اللہ کو پانے کے خیال سے بھی باز آنا پڑے گا. اللہ اکبر. یہ جملہ بہت بھاری گر رہا ہے. یہ ہر عام آدمی کی بات نہیں. بہت سے جملے جو بھی گزر رہے ہیں عام آدمی کے سمجھ سے باہر ہے. میں پہلے معذرت چاہتا ہوں. جو پرانے لوگ ہیں وہ ان کو پکڑ لیں گے انشاءاللہ تعالی. چنانچہ اقبال صاحب نے کیا کہا تھا کہ زر کیوں کر بتائے کیا بتائے، اگر ماہی کہے دریا کہاں ہے. خضر کیا بتائے گا؟ اگر مچھلی پوچھے خضر سے کیا خضر ارے دریا کو دیکھے ہو کدھر ہے، ویئر از سی، سمندر کدھر ہے، تو خضر کیا بتائے گا؟ ہنسے گا نا، مسکرائے گا، کہے گا ارے بیوقوف تم تو سمندر میں ہی ہو. خضر کیوں کر بتائے کیا بتائے، اگر ماہی کہے دریا کہاں ہے. اصل روزہ دینی و دنیاوی خواہشات سے دور ہو جانا ہے اور روزے سے فقر کی تکمیل ہوتی ہے اور وجود کی نفی کی جاتی ہے. لیکن یہ فائدہ اہل طریقت کے لیے ہے اور اہل شریعت کے لیے یہ ہے کہ روزہ اگر اخلاص کے ساتھ رکھا جائے تو اس سے تزکیہ نفس ہوتا ہے،
اور روزہ رکھنے سے نقصان نفس کو ہوتا ہے، روزہ رکھنے سے نقصان نفس کو ہوتا ہے۔ ظاہری پابندی نہیں کرنے اور عبادت کے نام پر بے حرمتی کرنے سے روزے دار کو نقصان ہوتا ہے اور گناہ بڑھتا ہے۔ سب سے زیادہ نقصان ان کو ہوتا ہے جو صرف بھوکا رہتے ہیں اور کسی طرح کے گناہ سے نہیں بچتے، صرف بھوکا اور پیاسا رہتے ہیں۔ یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ اسی لیے اقبال صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، کچھ اس میں تمسخر نہیں واللہ نہیں ہے، ڈھونڈتا پھرتا ہوں میں اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر آپ ہی منزل ہوں میں۔ کئی بزرگوں نے دوسروں کے دل رکھنے کے لیے فرض روزے کو بھی توڑ دیے اور نفلی روزے دوسرے دن بھی رکھ لیا۔ خود حضرت باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے رمضان کے مہینے میں سر بازار روٹی کھائی ہے، جس کا واقعات ہم لوگوں نے پیش کیا ہے نا؟ سر بازار روٹی چباتے ہوئے چلے جا رہے ہیں اور لوگوں کی جو ہے ملامت سہتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، تو وہ لوگ تھے اصل نفس کو زیر کرنے والے اور کچلنے والے، وہ لوگ تھے، اور روزے کے اصل مقصدیت کو پہچاننے والے وہ لوگ تھے۔ اور صرف وہ لوگ نہیں، ہمارے دادا جیسے سرکار میں مہندی رحمۃ اللہ جیسے لوگ بھی اسی شرینی میں تھے جو ان چیزوں کو پہچانتے تھے اور اپنے مریدوں کو حکم دیتے تھے کہ ایسے کرو اور ایسے کرو۔ کئی بار تو ایسا ہوا کہ اپنے مریدوں کو اپنے ہاتھ سے روزہ توڑوا کر کے ان کو تعلیم دیا، حالانکہ یہ بات شریعت کے خلاف لگتی ہے۔ معذرت کے ساتھ ہم مرکز افضلیہ کے جانب سے پیش کرتے ہیں، لیکن جب بات باعزید بستامی کی نکلی ہے تو دادا میم ہندی کی کیوں نہیں ہم کریں گے، سینہ تان کے کریں گے۔ ٹھیک اسی طرح باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے جیسے طریقہ ملامتی اختیار کرتے ہوئے ہمارے دادا حضور نے بھی کچھ چیزوں کو رائج کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم جیسے لوگوں پر بھی لوگ آج طرح طرح کی ملامتیں، طرح طرح کے طعنہ زنی کر رہے ہیں۔ اس میں ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چنانچہ حضرت خود باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے رمضان کے مہینے میں سر بازار روٹی کھائی اور اپنے نفس کو ملامت سے گزارا۔ حقیقت کو روزہ کا سحری بھی دیدار سے ہوتا ہے اور افطار بھی دیدار ہی سے ہوتا ہے۔ کیا بات ہے! حقیقت کے روزے میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر الاسرار میں فرماتے ہیں کہ روزہ شریعت دن میں کھانے پینے سے اور جمع کرنے سے باز رہنا ہے، اور روزہ طریقت یہ ہے کہ انسان دن اور رات ظاہری باطنی طور پر اپنے تمام اعضاء کو حرام اور ممنوع چیزوں سے اور برائیوں سے روکے، اور اگر وہ ان مذکورہ بالا تمام افعال میں سے کسی ایک فعل کا بھی ارتکاب کرے گا تو روزہ طریقت باطل ہو جائے گی۔ روزہ شریعت کے لیے وقت مقرر ہے اور روزہ طریقت عمر بھر کے لیے ہے، یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے۔ اور اہل طریقت کے ہاں افطار سے مراد جنت میں داخل ہونا ہے، اور اس میں جو نعمتیں ہیں ان سے روزہ افطار کرنا ہے۔ روزہ حقیقت یہ ہے کہ قلب کو ما سوا اللہ تعالیٰ سے پاک کیا جائے اور سر کو غیر اللہ کی محبت اور مشاہدے سے پاک کیا جائے۔ یہ بات سر الاسرار میں آپ کو مل جائے گی، یہ حوالہ بھی ہم پیش کر رہے ہیں۔ مزید یہ کہ حقیقی روزہ صفات ناسوتی کو مٹا کر ملکوتی صفتیں پیدا کرنا ہے، کشافت سے لطافت کے طرف پرواز کرنا ہے۔ دکھاوے کے لیے روزہ رکھنا اور کسی کو ڈر سے روزہ رکھنا، اس سے ہی انسان کو نقصان ہوتا ہے، کیونکہ تمام عبادتیں صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ خودی کو یکسر مٹا دینے کا نام ہی حقیقی روزہ ہے۔ ابھی آپ جناب زہیب صاحب کی باتیں ان کے حوالے اور تحقیقات سے سن رہے تھے جو نہایت ہی عمدہ تھے۔ جناب یاسین قریشی صاحب، پیر یاسین قریشی صاحب نے کہا کہ حقیقت کا روزہ نفس کو پاک کرنا ہے، اور اس روزے کا افطار دیدار الہی ہے، اور یہی روزہ حقیقت میں فنا فی اللہ کی طرف لے جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ہماری بھی یہی رائے ہے۔ اور جس روزے سے اللہ کا قرب حاصل نہ ہو وہ روزہ نہیں ہے۔ جناب وصال علی خان صاحب نے کہا کہ روزہ اور نماز وجود کے اسرار کی طرف بڑھنے کا ایک اشارہ ہے۔ روزہ رکھنے کے بہت سے فائدے ہیں، انسان بہت سے بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، خاص طور سے کینسر سے بھی اس کی حفاظت ہوتی ہے، اب تو سائنس بھی مان رہی ہے۔ لیکن وصال صاحب کہتے ہیں کہ روزہ اور نماز وجود کے اسرار کی طرف بڑھنے کا ایک اشارہ ہے۔ یہ بات صرف وصال صاحب ہی نہیں کہتے تھے، دادا میم ہندی بھی کہتے تھے۔ دادا میم ہندی یہ کہتے تھے کہ اسلام کے جتنے بھی ارکان ہیں سب میں پوشیدہ راز ہے، سب میں پوشیدہ اسرار ہے۔ کلمہ ہو یا ہو روزہ نماز، سب میں پوشیدہ ہے کوئی راز۔ میں نے لکھا تھا نا،
تو وہی بات وصال بھائی بھی کر رہے ہیں، انسان کو سوچنا چاہیے کہ کیوں کلمہ پڑھوں، کیوں نماز پڑھوں، کیوں روزے رکھوں، کیوں زکوٰۃ دوں، کیوں حج کروں، وائے، ان احکامات کے پیچھے مقصد کیا ہے اس کو ڈھونڈنا چاہیے۔ اور ان مقصد کو ڈھونڈنے کا جو اعلان ہے دادا میم ہندی آج سے 40 سال پہلے کیا کرتے تھے، چنانچہ آج ہم لوگ بھی مرکز ارجلیہ کے بینر تلے دادا میم ہندی کے ان پیغامات کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں کہ دادا ہمارے میم ہندی یہ کہتے تھے اور آپ کو بھی یہ کرنا چاہیے۔ دادا میم ہندی کہا کے گئے ان مقصد کو ڈھونڈو، سمجھو۔ کیا صرف بھوکا رہنے کا نام روزہ ہے؟ نہیں، بلکہ ہر برائی سے بچ جانے کا نام روزہ ہے۔ تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرنا ہی روزے کا مقصد ہے۔ یہ روزہ صرف کھانے پینے کی نفی کا ڈائریکشن ہے، مطلب یہ ہوا کہ تمام وجود ظاہری سے نفی کرو اور وجود باطنی کا اثبات کرو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری باتیں بہت دور تک اور بہت لوگوں کے دلوں میں اتر رہی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ جناب صوفی شرف الدین ندیمی ابوالعلاء صاحب نے کہا کہ روزہ صفات الہی کو پیدا کرنے کی ایک بہترین کوشش ہے، اور اس سے انسان میں صفات الہی پیدا ہوتی ہے، اور دیدار الہی کے لیے بھی روزہ رکھا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی 40 روزے رکھنے کا حکم دیا تھا۔ وہ الگ بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دیدار الہی کے تاب نہ لا سکے۔ صنم کا سجدہ نماز روزہ، صنم کا گھر کا طواف حج ہے، صنم کے دل بر ہیں ہم تو زاہد، صنم ہی دل بر صنم خدا ہے۔ کیا بات ہے! بنا دستبیت ہوئے ان باتوں کو سمجھنا مشکل ہی نہیں محال ہے، اور روحانیت کا سفر بھی ادھورا ہے۔ اگر بیعت ہو کر کے ان باتوں کو آپ نہیں سمجھ رہے ہیں، دیٹ مینس آپ نے بیعت ہی نہیں لیا۔ بیعت لینے کا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ تمام اسرار سے، رموز بھید سے پردہ ہٹ جائے۔ ایک دفعہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں قحط پڑا، تو رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک تجویز پیش کی کہ تمام لوگ ہر مہینے کے 3 دن کا روزہ رکھیے، اور اس 3 دن میں جو کھانا بچ جائے اس کو بیت المال میں جمع کرا دیجیے۔ چونکہ اس وقت بھی فنڈنگ کا یہ سسٹم تھا۔ ابھی ہم لوگ تو ٹرسٹ بنا کے فنڈنگ کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ارے یہ تو دنیا داری ہے، پیسہ کمانے کا دھندا ہے، لیکن رسول پاک نے بھی اس زمانے میں بیت المال بنایا اور فنڈ جمع کیا۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اس سے دینی فائدہ لوگوں کو ہونا چاہیے۔ یہ ویلفیئر ہے، سوشل ویلفیئر کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے نا، تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو، اور اس مال کو ضرورت مندوں میں تقسیم کیا جانے لگا، جس سے قحط سے نجات ملی، اور یہی عمل رائج ہو گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اب بہت سارے لوگ فنڈ کے نام پہ لوگ اگر چوریاں کرنے لگے تو اس کی تو کوئی بات ہی نہیں، تو ایک الگ مدعا ہو گیا ہے نا بھائی۔ ہر جگہ کچھ نہ کچھ بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، لیکن جو چیزیں ہیں، جو کنسپٹ ہے، رسول پاک کے زمانے سے ہی آیا۔ روزہ مومن پر فرض ہے، مسلم پر نہیں، اس لیے بغیر ایمان لائے روزہ رکھنے کا نقصان ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ بات اصطلاحاً بھی کہی، اصلاحاً بھی کہی، اور بغور سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے بھی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض ہے، لکھا گیا۔ وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، تو صوفی صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ روزہ مومن پر فرض ہے جو ایمان لا چکا ہے، ایسا نہیں کہ جو ایمان نہیں لایا اس پر فرض ہوگی۔ ہم لوگ تو ابھی ایمان بھی نہیں لائے تو ہم لوگ پر روزہ ہی نہیں فرض ہے۔ ایمان لائے ہو تو نہیں، ارے مسلمان کے گھر میں پیدا بھلے ہوئے، مومن تو نہیں ہوئے، ایمان تو نہیں لایا، تو جب ایمان لاؤ گے تبھی نہ روزہ تم پر فرض ہوگا۔ جی یہ بات تو بڑی ٹیڑھی ہے مگر حق ہے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ نور اللہ صاحب نے کہا کہ اصل روزہ خواہشات سے رکنا ہے، یعنی اپنے آنکھ، کان، ناک اور منہ اور خیال کا بھی روزہ ہوتا ہے، یعنی 20% منہ کا، 20% آنکھ کا، 20% کان کا، 20% ناک کا، 20% خیال کا، 100% روزہ۔ واہ صاحب کیا کیلکولیشن ہے! دیکھیں ہمارے گروپ میں کیسے کیسے میتھمیٹیشین ہیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اگر 20% تمام عضو کا روزہ رکھ لیں تو 100% روزہ ہو جائے گا، لیکن ہم لوگ تو اتنا بھی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، 1% بھی نہیں ہوتا۔ روزہ رکھنے سے انسان اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے، اور نفس کو پاک کرنے کا یہ بہت ہی اچھا طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ جسمانی بیماریوں سے نجات تو ملتی ہے، اس بات کا قائل تو اب سائنس بھی ہو گیا ہے۔
جناب سلیم اکمل صاحب نذیر نے کہا کہ اصل روزہ باطن کو پاک کرنا اور نفس کو قابو کر کے رمضان کے بعد بھی اس پر قائم رہنا. ایسا نہیں کہ جو ہے ایک مہینہ کے لیے سب ٹی وی بھی بند کر دیا، سب کچھ بند، لیکن جیسے ہی رمضان گیا ٹی وی بھی چالو، سنیمے بھی چالو، سارا جو ہے گندے گانے چالو، سارا جو ہے بالکل جو نہیں کرنے کا سو کرنا شروع کر دو، پھر کیا فائدہ ہوا؟ یہ کہنا چاہتے ہیں، بہت اچھی بات کہہ رہے تھے. رمضان میں ٹریننگ ہے کہ باقی 11 مہینے بھی اسی طرح اپنے نفس کو قابو میں رکھیے. روزہ صرف ظاہری فرض نہیں ہے بلکہ روزہ تو باطنی بھی فرض ہے صاحب. مولویوں نے اس کو صرف بھوک اور پیاس سے جوڑ دیا ہے، جبکہ روزہ صرف جسم کے بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے، رکھنے کا نام نہیں ہے. اصل روزے کا مقصد تو نفس کو تنبیہ کرنا ہے. جسم کا روزہ ہر کوئی رکھ لیتا ہے، اصل روزہ نفس کا ہوتا ہے، اس کو ہر کوئی نہیں رکھ پاتا. حالانکہ جسم کا روزہ بھی نفس کو کمزور کرتا ہے، لیکن کوشش کریں کہ اپنے نفس کو بھی روزہ میں رکھیں. روزہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. روزہ ہمیں بھوک کی تپش کیسی ہوتی ہے یہ سکھاتی ہے، تاکہ ہم بھوکوں کی تکلیف کو اچھے سے سمجھیں اور زیادہ سے زیادہ مدد کر سکیں. تو شکم سیر کیا جانے بھوک اور پیاس کس کو کہتے ہیں، روزہ رکھو تو جان جاؤ گے کہ بھوکے پیاسے بھی لوگ رہتے ہیں. جناب جی ایم حیات صاحبہ نے کہا کہ دراصل شریعت کا روزہ اور حقیقت کا روزہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. شریعت کا روزہ یہ ہے کہ سحری کے بعد افطار تک کھانے پینے سے خود کو مبرہ رکھیں. شریعت کے روزہ دار بھوک اور پیاس کی شدت سمجھتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ غریبوں مسکینوں کو بھوک پیاس کے احساس کے باعث روزہ دار زیادہ سے زیادہ زکوٰۃ، فطرہ، خیرات، غربہ میں تقسیم کرتا ہے. لیکن حقیقت کا روزہ اس کے برعکس الٹا ہے، جس کی سحری صورت یار دیکھ کر کی جاتی ہے اور بجز صورت یار کسی صورت پر نگاہ نہ ڈالنا، یہ ہے آنکھ کا روزہ. آتی بات سمجھ میں؟ جی. جس کی سحری صورت یار دیکھ کر کی جاتی ہے، صورت یار کا دیکھیے تو سحری، اور بنا اس کے صورت کے کسی پر نگاہ نہیں ڈالیے تو یہ ہوا روزہ. سوائے مدحت یار کے کسی صدا کی طرف متوجہ نہ ہونا، یہ کان کا روزہ ہے. یعنی تعریف کریں گے تو صرف یار کی کریں گے، سنیں گے تو صرف یار کی سنیں گے، دیکھیں گے تو صرف یار کو دیکھیں گے. لیکن یہ سب باتیں کب ہوگی؟ یہ تب ہوگی جب ہم صحیح معنوں میں اس راستے میں چلیں گے. زبان سے سوائے ذکر یار کے کسی کا ذکر نہ نکلنا، یہ ہے زبان کا روزہ. کسی غیر اللہ کا خیال دل میں داخل نہ ہونا، یہ ہے تفکر کا روزہ. سوائے ذکر یار کے شکم میں کوئی غذا داخل نہ ہونا، صرف لقمہ توحید سے شکم سیراب کرنا، یہ ہے شکم کا روزہ. لیکن اولیاء اللہ کے روزہ رکھنے کے لیے کسی ایک ماہ کی بندش نہیں ہے. اولیاء اللہ کو روزہ رکھنے کے لیے رمضان شریف آنے کا انتظار نہیں کرنا ہے، جبکہ حقیقت یہی ہے کہ اولیاء اللہ کے روزہ ہر روز روزہ، ہر رات شب برات، ہر رات شب قدر اور شب معراج، یہ ہونی چاہیے. یہی کنسپٹ ہے. اولیاء اللہ کا روزہ رکھنے کے لیے کسی ایک ماہ کی بندش نہیں، بلکہ ان کی زندگی روزے کی حالت میں گزرتی ہے. ان کا ہر لمحہ روزہ داری سے محروم نہیں رہتا. ان کی سحری بھی صورت یار دیکھ کر کی جاتی ہے اور افطاری بھی صورت یار دیکھ کر ہوتی ہے، اور بیچ کا وقت ریاضت و عبادت و ذکر و فکر میں گزرتا ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. کتنی مزے کی بات، مزیدار بات ابھی بیان کر رہے تھے جناب محترمہ جی ایم حیات صاحبہ. بہت جناب کامران فضل رحمانی صاحب نے کہا کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ باطنی روزہ دو قسم کا ہے. ایک یہ کہ کسی غیر کا خیال نہ آئے اور دل کی نگاہ بانی ہو، اور دوسرا یہ کہ صبر اختیار کرے. یہ دو باتیں انہوں نے پیش فرمائی. حضرت مولانا شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے نواز سے حضرت مظہر فضل رحمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فاقہ ہی روزے کا وسیع ترین درجہ ہے. فاقہ، کیونکہ لوگ سحری افطار میں مرغ وغیرہ کھا کر نفس کو باطنی طریقے سے مطمئن کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے سحری میں کھا لیا دم بھر، دن بھر بھوکے رہے، لیکن جب آپ افطاری کریں گے تو خوب مزیدار چیزیں کھائیں گے، تو جو خواہش تھی آپ کے نفس کی وہ تو پوری ہو گئی، تو خواہش تو مری نہیں. کیا ہی مزے کی بات انہوں نے کہا. مظہر فضل رحمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فاقہ ہی روزے کا وسیع ترین درجہ ہے، کیونکہ لوگ سحری اور افطاری میں مرغ وغیرہ کھا کر نفس کو باطنی طریقے سے مطمئن کر دیتے ہیں، آسودہ کر دیتے ہیں، سیٹسفائی کر دیتے ہیں. وہیں اولیاء اللہ روزہ بھی صرف ایک کھجور اور سوکھی روٹی سے کھولتے ہیں. سحری میں بھی اتنا ہی سا، افطاری میں بھی وہی.
تب ہوا بات کچھ. اور ہمارے حضرت مولانا شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ مدرجات فاطمی فقیری عطا ہونے کے باوجود 70 سال تک موم کی کھچڑی پر ہی گزارا کیے تھے. اللہ اکبر. یعنی فقیری حاصل کرنے کے بعد بھی 70 سال انہوں نے جو زندگی گزاری موم کی کھچڑی پر. کیا بات ہے. موم کی کھچڑی کھاتے تھے، بس اسی میں زندگی چلتی تھی. اور یہی وجہ آپ سمجھ میں ہم لوگوں کو بھی آنے لگا کہ خانقاہوں میں کھچڑیاں کیوں چلتی ہیں. یہ تو پتہ چل رہا ہے نا کہ خانقاہوں میں کھچڑیاں اسی لیے چلتی ہیں. مزید انہوں نے کہا کہ روزہ ایک مجاہدہ ہے جو باطن کو صاف کرنے کے لیے ہے، نفس کو پاک رکھنا ہی اصل روزہ ہے. بہت خوب صاحب. جناب محمد یوسف خان صاحب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ کا حکم دیا تاکہ ہم تقوی اختیار کر لیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف خانقاہ کے مختلف تعلیمات کے حوالے سے جو نئی نئی باتیں سننے کو ملتی ہیں اس سے دل باغ باغ ہو جاتا ہے، روحانیت روشن ہونے لگتی ہے. اور بہت سی باتیں جو یاد آنے لگتی ہیں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے پیروں کی یادوں میں کھو جاتے ہیں. یہی خصوصیت ہے اس تفصیلی گفتگو کی ہم لوگوں کی، اور یہی وجہ ہے کہ مقبولیت حاصل ہوتی ہے. جناب یوسف خان صاحب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزے کا حکم دیا تاکہ ہم تقوی اختیار کر لیں. روزہ جسم کے ساتھ روح کو بھی پاک کرنے کا نام ہے. جو خیال مولا سے غافل کرے اس سے پاک رکھنا، تب روزہ مکمل ہو. جو چیزیں مولا سے غافل کرتی ہے اس سے پاک ہو جاتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک عورت روزے کی حالت میں اپنے خادمہ کو گالی دے رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں خبر نہیں کہ تمہارا روزہ اس لڑکی کو گالی دینے سے ٹوٹ گیا؟ پتہ یہ چلا کہ ایسے بھی روزے ٹوٹتے ہیں. صرف انجیکشن لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا بلکہ گالی گلوچ دینے سے بھی روزے ٹوٹتے ہیں. اور کہاں سے ٹوٹ رہے ہیں؟ اپنے طرف سے تو ہم لوگ بولنے رہے ہیں. یہ رسول پاک کی حدیث ہے جو آپ کے سامنے پیش کی گئی. پیش کرنے والے جناب محمد یوسف خان بھائی ہیں. بہت عمدہ طریقے سے انہوں نے بھی اپنی باتیں پیش کر دی. جناب امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، چنانچہ انہوں نے ہی مزید اس بات کو بھی بیان کیا کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حقیقی روزہ وہ ہے جب تمہارے ساتھ تمہارے جسم کے سارے اعضاء روزہ رکھیں، یعنی تمہارے سارے باڈی کا پارٹس. یعنی آنکھ کا روزہ برا نہ دیکھے، کان کا روزہ برا نہ سنے، زبان کا روزہ برا نہ بولے، ہاتھ کا روزہ برا نہ کرے، پیر کا روزہ بری جگہ نہ جائے. جب اس طرح ظاہر باطن دونوں کا رکھا جائے گا روزہ، تبھی وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو. ایسے ہی روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا انعام میں خود ہوں، میں خود ہوں. ایسے روزہ داروں کا انعام اللہ خود ہے. خاص روزہ خاص بندوں کا ہے کہ اعضاء بدن کے ساتھ ان کا قلب بھی فکر و وسواس سے محفوظ رہتا ہے اور سوائے ذکر الہی کے کسی چیز میں مشغول نہیں ہوتا. یہ درجہ کمال ہے اور اس کا حاصل کرنا ہر شخص کا کام نہیں ہے. یعنی خاص لوگوں کی خاص بات ہے، بڑی لوگوں کی بڑی بات ہے. جناب صوفی شاہ محمد انور حسینی صاحب نے کہا کہ اصل روزہ غیر اللہ سے خود کو پاک کرنا ہے اور متقی بننا ہے. حقیقت میں کوئی غیر اللہ نہیں ہے، حقیقت میں کوئی غیر اللہ ہے ہی نہیں. جو یہ راز حقیقت جان جاتا ہے وہ اپنے زبان کو روک لیتا ہے. یعنی اس نے رحمان کا روزہ رکھ لیا. یعنی جو رحمان کی حقیقت کو پہچان گیا اور ہر جگہ غیر اللہ کی نفی کر کے حق کو پا لیا. جیسا کہ قرآن میں بھی آیا سورہ مریم آیت نمبر 26 میں، کہہ دے کہ میں نے آج رحمان کے لیے روزہ کی نذر مانی ہے تو آج ہرگز میں کسی سے بات نہیں کروں گی. دوسری جگہ ہے سورہ العلیٰ میں آیت نمبر 14، قد افلح من تزکا، بے شک جس نے خود کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. روزہ رکھنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نفس امارہ کمزور ہوتا ہے اور لطیفہ نفس پاک ہوتا ہے. اور دوسرے لطائف کے روزے الگ الگ ہوتے ہیں، ان کی سحری و افطاری بھی الگ ہوتی ہے. اور جو شرک سے پاک ہو گئے ان کے لیے صرف روزہ ہی نہیں بلکہ ساری عبادت نقصان دہ ہو جائے گی. یہی بات ابھی ہم لوگ غوث پاک کے حوالے سے کر رہے تھے. یہ بات جناب شاہ محمد انور حسینی صاحب نے بھی انڈیکیٹ کر دیا ہے. کوٹ کیا جائے کہ جو لوگ شرک سے پاک ہو گئے، جو شرک سے آگاہ ہو کر تمام شرک سے پاک ہو گئے، غیر اللہ ان کے دل و دماغ سے نکل گیا، حق کو پہچان گئے، تو ان کے لیے صرف روزہ ہی کیا صاحب، ساری عبادت میں نقصان ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جناب غلام غوث صاحب نے کہا کہ روزہ کا راز اسی میں پوشیدہ ہے. یعنی ریس روح
واو سے وحدانیت، زیر سے جذب، ہے سے ہونا۔ حالانکہ زیر سے جذب نہیں ہوتا، جذب تو جیم سے ہوتا ہے، لیکن اصطلاحاً انہوں نے کہا کہ رے سے روح، واو سے وحدانیت، زیر سے جذب، ہے سے ہونا، یعنی کہ روح کا وحدانیت میں جذب ہونا۔ کیا بات ہے! یہ اصطلاحاً اور صوفیانہ گفتگو ہے جو بعض صوفیاء کے ذہن و دل سے خود بخود نکلتا ہے، اور یہی حقیقت ہوتی ہے۔ یعنی روح کا وحدانیت میں جذب ہونا، یہ ہے روزہ۔ اور رمز کو جان جانا رمضان ہے، رمز کا جان جانا رمضان۔ روزہ رکھنے سے نفس امارہ زیر ہوتا ہے، اور اسی نفس امارہ کو نقصان ہوتا ہے، اور نفس مطمئنہ طاقتور ہوتا ہے، اور ساتھ ہی قلب و روح بھی بیدار ہوتا ہے۔ شریعت کا روزہ فجر سے لے کر مغرب تک بنا کچھ کھائے پیے، طریقت کا روزہ والدین کی فرما برداری، معرفت کا روزہ مرشد کی فرما برداری، حقیقت کا روزہ ظاہری باطنی طور سے اللہ کی فرما برداری۔ اسلام کے 5 رکن، 5 اجزاء اور پنجتن اور 5 عناصر، ان میں بڑے راز ہیں۔ اسلام کے رکن بھی 5، ہمارے وجود میں اجزاء بھی 5 ہے نا جی، پنجتن بھی 5 ہیں، لطیفے بھی ہمارے 5۔ یہ کیا بھائی 5 کیا لگا رکھا ہے؟ تو بھائی اپنے پیر سے پوچھو نا، اپنے پیر سے پوچھئے کہ یہ بتائیے ان 5 کے راز، نہیں تو پھر مرکز افضلیہ کے چینل پہ جو ڈھونڈیے گا سب مل جائے گا۔ 2، 5، 7، 11، 15، 12، 14 سب کے راز ہے موجود، لیکن صرف اشارے ہی ملیں گے ہمارے یہاں۔ باقی چیزیں جو باطنی چیزیں ہیں وہ اپنے پیر کے پاس بیٹھ کے بالکل اکیلے میں بات کر کے پوچھا جا سکتا ہے۔ بہت سی باتیں راز کی ہوتی ہیں جس کو شائع نہیں کیا جاتا۔ جناب نعیم اختر صاحب کہتے ہیں کہ حضرت عمر دین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ روزہ ترک خودی ہے، روزہ ترک خودی ہے۔ کون فرماتے تھے؟ نعیم اختر صاحب نے کہا کہ حضرت عمر دین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ روزہ ترک خودی ہے۔ روزہ رکھنے سے اللہ اپنی جانب سے ایک روشنی آپ کے دل میں پیوست کر دیتا ہے، جس میں آپ کا دل پر نور ہو جاتا ہے۔ محبوب ترین شے کو چھوڑ دینا سوائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کے بعد تمہارا دسترخوان اللہ والوں میں لگایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ روزہ رکھنے سے نفس پر قابو پایا جاتا ہے، اور روزہ رکھنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اللہ والوں کے معمول میں سے یہ بھی ہے کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے اور دوسرے دن نہیں رکھتے تھے، الٹرنیٹ کرتے تھے۔ اس طرح روزہ رکھنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ جناب صوفی احمد سبحانی صاحب کہتے ہیں کہ روزے کے 4 اقسام نوٹ کیجئے۔ روزے کے 4 اقسام: شریعت کا روزہ، طریقت کا روزہ، حقیقت کا روزہ اور معرفت کا روزہ۔ شریعت کا روزہ رکھنے سے جسم کی زکوٰۃ ادا ہوتی ہے اور ہر برائی سے بچتے ہوئے بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں۔ طریقت میں عمر بھر کا دائمی روزہ ہے، اس کی سحری اور افطاری اور طرح کا ہوتا ہے، جیسا کہ ذکر ہوا۔ کچھ لوگ افطاری کے بعد بھی روزے دار ہوتے ہیں، افطاری کر کے بھی، کیا بات ہے، کچھ لوگ افطاری کے بعد بھی روزے دار ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ سحری افطاری کرتے بھی ہیں مگر ان کا روزہ نہیں ہوتا۔ سحری افطاری صبح شام کر رہے ہیں مگر روزہ ہی نہیں ہو رہا انہیں۔ روزہ حقیقت ما سوا حق سے پاکی ہے۔ روزہ جو حقیقت کی ہے وہ ما سوا اللہ سے پاک ہونے کا نام ہے۔ دل کی کرتو پاس بانے اس قدر، ما سوا حق کے نہ آئے کچھ نظر۔ روزہ حقیقت ما سوا حق سے پاکی ہے، اور انسان اللہ کا بھید ہے، اور اس روزہ کے اجر میں دیدار عطا کیا جاتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ جناب عدنان سلیم صاحب کہتے ہیں کہ روزہ مومن متقی پر فرض ہے، مسلمان پر نہیں۔ یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے کہ روزہ جو ہے مومن متقی پر فرض ہے، مسلمان پر نہیں۔ یہ قرآن کے حوالے سے انہوں نے بھی بات کیا۔ جب ہی اس کا نقصان مسلمان کو ہوتا ہے۔ روزہ کو کس پر فرض ہے؟ بھائی جس کی چیزیں ہیں اس کو ملنی چاہیے، جس کی چیزیں نہیں ہیں اس کو جب آپ دیں گے تو نقصان ہی ہو۔ نہیں، یہ بات سمجھنا چاہیے، ٹیکنیکلی بات ہے، کچھ لوگوں کو بری بھی لگے گی مگر حق ہے۔ پہلے ایمان والا بننا چاہیے، بعد میں اس کو جو ہے یہ ساری چیزیں کرنی چاہیے۔ لیکن بغیر ایمان والا بنے ہوئے جب ہم یہ سب کرنے لگتے ہیں تو فائدہ کے بجائے نقصان۔ ہماری بات سمجھ میں؟ یہی چیز ہے۔ روزہ مومن متقی پر فرض ہے، مسلمان پر نہیں۔ جب ہی اس کا نقصان مسلمان کو ہوتا ہے۔ روزہ نفس کی موت ہے، اس لیے جب نفس کو آگ کھانے سے نہیں ملتی، نار نہیں ملتی، تو وہ دوسرا طریقہ ڈھونڈ لیتا ہے اپنی غذا کو پورا کرنے کے لیے۔ عام لوگ جو متقی نہیں ہیں نفس کی تعمیل سے محروم ہوتے ہیں، نفس کی جو تعلیم نہیں ملتی ہے ان کو،
اور اس کا شکار ہو جاتے ہیں اور ریاکاری، جھوٹ، غیبت سے نفس کو اور زیادہ طاقتور بنا لیتے ہیں، جس سے ان کا روزہ ریاکاری بن کر رہ جاتا ہے اور ہلاکت کا سبب ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف مومن کا نفس جو پاک ہے نار سے، جب وہ روزہ رکھتا ہے، جب مومن کا نفس روزہ رکھتا ہے تو پورے وجود میں نور بھر جاتا ہے، اور اصل روزہ یہی ہے جو فائدہ پہنچاتا ہے۔ جناب کامران چشتی صاحب نے کہا کہ مجازی روزے کا تعلق احساسات اور جذبات سے بھی ہے۔ یہ روزہ ہمیں دوسروں کے ساتھ رہن سہن اور دوسروں کی ضروریات کا خیال رکھنا سکھاتا ہے۔ حقیقی روزے کو سوائے مومن کوئی نہیں رکھ سکتا۔ مومن ہر وقت روزے سے ہی رہتا ہے، مومن ہر وقت روزے سے ہی رہتا ہے۔ زندگی میں مرشد کی پہچان ہی سحری ہے، اور موت کے وقت مرشد کا دیدار افطاری ہے۔ کیا بات! زندگی میں مرشد کی پہچان کر لینا ہی سحری ہے، اور موت کے وقت مرشد کا آ جانا اور ان کا دیدار ہو جانا یہ حقیقت میں افطاری ہے۔ سبحان اللہ۔ جناب صوفی مستقیم وارثی صاحب نے کہا کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روزہ کھانا پینا چھوڑ دینے کا نام نہیں، بلکہ روزہ ہر اس چیز کو ترک کر دینا ہے جو اللہ کو ناپسند ہو۔ جتنی بھی چیزیں اللہ کو ناپسند ہے سب کو ترک کر دیجئے، یہی حقیقت میں روزہ ہے۔ تن کا روزہ سحری وہ افطار ہے، من کا روزہ خالص نور ہے، من کا روزہ خالص نور ہے۔ جناب اس کے معراج صاحب کہتے ہیں کہ روزہ ایک باطنی عبادت ہے، اس کا ظاہر سے کوئی تعلق نہیں، دوسرے کوئی اس عبادت کے بارے میں علم بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کی جزا بھی بے حساب ہے۔ روزہ کی حقیقت رکنا ہوتا ہے، طریقت کا سارا راز اسی بات میں پوشیدہ ہے، اور روزہ کا سب سے کم درجہ بھوکا رہنا ہے۔ بھوکا رہنا تو سب سے تھرڈ کلاس کا روزہ ہے۔ بھوکا رہنا زمین پر اللہ تعالیٰ کا طعام ہے، یعنی زمین پر کوئی بھوکا رہتا ہے تو سمجھ لیجئے وہ اللہ تعالیٰ کے طعام میں ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے کان، آنکھ اور زبان کا بھی روزہ رکھ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بھوکے پیٹ والا اللہ تعالیٰ کے نزدیک 70 غافل عبادت گزاروں سے زیادہ پسندیدہ ہے، یعنی 70 جو غافل لوگ ہیں جو کھا پی کے عبادت کر رہے ہیں وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، لیکن بھوکا پیٹ رہ کر کے عبادت کرنے والا اللہ کو پسند ہے۔ اس میں بڑی بڑی حکمت ہے، معمولی باتیں نہیں ہیں، بڑی حکمت کی بھی باتیں ہیں۔ ہر اعتبار سے، ہر اینگل سے سوچنا پڑتا ہے تمام موضوعات پر، اور انشاءاللہ تعالی ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے سوال و جواب کی سیریز میں جو ہم لوگ مہینہ میں رکھتے ہیں، ہم لوگ گفتگو کر کے، جیرا کر کے بہت سی باتوں کو ہم لوگ سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ چونکہ یہ تحقیقی مکالمہ چل رہا ہے لہٰذا اس میں تو زیادہ جیرا کرنے کی گنجائش نہیں بچتی، ہم لوگ ٹاپک پہ ہی رہیں گے اور آگے چلتے جائیں گے۔ باقی چیزیں جو ہے وہ الگ الگ ہم لوگ جو ہے ہنسی مذاق کرتے ہوئے ساری باتوں کو جس طرح سے پیش کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی ہر مہینے کے 6 تاریخ کو اس سال بھی اور اس ماہ بھی پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی ہر بار۔ یہ حدیث شریف بھی قابل غور ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے پیٹ خالی اور جگر پیاسے رکھو، جسم کو آرائش لباس میں نہ ڈالو، تاکہ تمہارے دل دنیا میں ظاہر اللہ تعالیٰ کے دیدار کا شرف حاصل کر سکے۔ کسی بزرگ کا قول یہ بھی سنتے چلیے کہ بھوک صدیقین کا طعام ہے اور مریدوں کا طریقہ ہے۔ بھوک کا جو شمرہ ہے، بدلہ ہے، وہ مشاہدہ ہے، جبکہ مجاہدہ مشاہدے کا راستہ ہے۔ یہاں پر یہ یاد دلانا ضروری ہے چونکہ ہم لوگ جو جس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں یہ روزے کے حوالے سے ہے، چنانچہ اگلے سال بھی ہم لوگوں نے روزے کی حقیقت کے نام سے ایک ویڈیو کلپ 1 گھنٹے کا بنایا تھا، اس کو ضرور سنیے گا۔ زیادہ تر جو پرانی باتیں ہیں وہ اس میں آپ کو مل جائیں گی۔ اس سال کچھ نئی تحقیقات ہم پیش کر رہے ہیں، چنانچہ خاص ٹاپک پہ ہم کچھ جرا کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت واصف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزہ رکھتے ہوئے ایک بات ضرور یاد رکھو کہ جو روزہ نہ رکھ سکے وہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کا اہتمام کرے۔ جو روزہ نہیں رکھ سکے وہ مسکینوں کو کھانا کھلانا اس کو چاہیے۔ بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ روزہ رکھنے کا اتنا ہی ثواب ہے جتنا کسی روزے دار کو افطاری کرانے کا۔ چنانچہ جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں تو ظاہری طور سے بھی ان کو چاہیے کہ لوگوں کو افطار کرائے، افطار بانٹے، یا لوگوں کو مسکین کو بلا کے لوگوں کو کھلائے۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ جناب عامر قادری صاحب نے کہا کہ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا احبسا حواسک، یعنی اپنے حواس کو قابو میں رکھ۔ یہ مکمل مجاہدہ ہے۔ کون کہہ رہے ہیں یہ بات؟ رسول پاک حضرت داتا حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں آ کر کے کہہ رہے ہیں کہ احبسا حواسک، یعنی اپنے حواس کو قابو میں رکھو۔ داتا گنج حجویری کو رسول پاک کہہ رہے ہیں
تو ایسا نہیں کہ اس کو صرف دیوار میں ہم گھر میں لکھ دیں، لکھنے سے کام نہیں چلنے والا۔ حواس کو پہلے پہچانیں گے کہ حواس ہوتا کیا ہے، حواس خمسہ کیا ہے، اس کی صفت کیا ہے، اس کے بعد ہم اس کو کیا کریں گے، اس کو دھیرے دھیرے اس کو ڈیلیٹ کریں گے، اس کو کم کریں گے، اس کو کنٹرول کریں گے، تب جا کر کے بات پوری ہوگی۔ ورنہ ایسا نہیں کہ دیوار میں رکھ کے لکھ کر کے یا کاپیوں میں لکھ کے رکھے رہیں گے آبسکا حواسکا آبسا حواسکا تو میرا حواس پاک ہو جائے گا، نہیں ہوگا۔ پہلے حواس کو پہچانیں گے تو حواس خمسہ کی پہچان ہونی چاہیے۔ اسی لیے کہ تمام علوم کا حصول انہی 5 دروازوں سے ہوتا ہے، حواس خمسہ کے 5 دروازوں سے ہوتا ہے، دیکھنے سے، سونگنے سے، چکھنے سے، سننے سے اور چھونے سے، یہ حواس خمسہ، دیکھنا، سونگنا، چکھنا، سننا اور چھونا، یہ 5 حواس علم و عقل کے سپہ سالار ہیں۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب روزہ رکھے تو اپنے کان، آنکھ، زبان، ہاتھ، ناک اور جسم کے ہر عضو کا روزہ رکھے۔ آئیے اب تھوڑی سی بات اور آخر وقت میں کرتے چلتے ہیں، تھوڑا سا اور برداشت کر کے اس موضوع کو ہم لوگ مکمل کر لیتے ہیں۔ نہایت عمدہ موضوع اور عمدہ گفتگو، نہایت صبر سے ہم لوگ سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں اور برداشت کر رہے ہیں اور خود کو روکے ہوئے ہیں، اور خود کو روکنا ہی سب سے بڑی بات ہے، اور یہ روزہ کے مقصدیت میں شامل ہے، خود کو روکے رہنا، اپنے نفس کو دبا کے رکھنا۔ چنانچہ صوفی عدیل احمد قادری صاحب کہتے ہیں کہ اصل روزہ غیر سے توبہ ہے۔ اللہ اکبر! اصل روزہ کیا ہے؟ غیر سے توبہ ہے، یعنی نہ غیر دیکھنا، نہ سمجھنا اور نہ ہی کچھ غیر جاننا۔ غیریت یعنی اپنے دوئی کے وہم کے پردے کو چاک کرنا اور عین ہو جانا۔ جب تک عین نہ ہوگا تب تک مشاہدہ نہ ہوگا۔ مشاہدہ افطار ہے، مشاہدہ یعنی وصال ہے، اور وصال ہی افطار ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ روزے دار کو 2 خوشیاں ہوتی ہیں، افطار کے وقت اور اللہ سے ملاقات کے وقت۔ ہمیں یہ تو بتایا جاتا ہے کہ پانی اور کھجور سے روزہ افطار کر لو، مگر نہ اس روزے کی تعلیم دی جاتی ہے اور نہ ہی بتایا جاتا ہے کہ جو دیدار الہی سے کھلتا ہے۔ دیدار الہی والے روزے کی تعلیم نہیں دیتا ہے بھائی کوئی۔ جب غیر نہ جانے گا تو پھر مشاہدہ ہوگا، اور وہ کسی اور کا نہیں، اپنے آپ کا مشاہدہ ہوگا۔ تب تک یہی روزہ رکھنا ہے کہ اللہ کا غیر نہیں ہے اور سب کچھ عین ہے، حتیٰ کہ ایک دن خود عین ہوا تو خود میں اللہ نظر آیا، یعنی دیدار ہوا تو مشاہدہ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ بدنی یا شرعی فوائد تو ہر کسی کو معلوم ہوں گے کہ ثواب ملے گا، صبر کرنا آئے گا وغیرہ، اور روحانی فائدہ یہ ہے کہ تقوی یا پرہیزگاری اختیار ہوگی جو کہ نفسانی خطرات سے بچائے گی۔ یعنی خیال کی راستگی اور پختگی صرف بھوکے پیاسے رہنے سے یا ہر کام سے رک جانے کا نام روزہ نہیں ہے۔ روزہ تو اللہ کی غیر کی نفی ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ توحید میں پختگی اور استقامت ملے گی۔ یہ استقامت جیسے جیسے بڑھتے جائے گی، سالک افطار کے قریب ہوتا جائے گا۔ یہ وہ روزہ نہیں جو صبح رکھا اور شام کو کھل گیا، بلکہ یہ وہ روزہ جو شروع تو جانے کب ہوا مگر ختم یا افطار اس وقت ہوگا جبکہ ذات پاک چاہیں گے۔ ساری عمر بھی لگ سکتی ہے اور ایک پل میں بھی ہو سکتا ہے۔ واہ! عام انسان کے نظر میں نقصان کہہ سکتے ہیں کہ ہوتا ہے، مگر جنہوں نے یہ روزہ رکھا ان کو کیسا نقصان؟ گر بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہے لگا دو ڈر کیسا، گر جیتے تمہارے کیا کہنے، ہارے بھی تو بازی ماتنے۔ اس کی کچھ مثال ہیں، باقی نقطے تک آپ خود ہی پہنچ جائیں گے۔ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ، شاہ سرمد رحمۃ اللہ علیہ، شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں کی جو ہے مثالیں موجود ہیں، اور جتنے بھی بزرگ مشاہدے میں مشغول ہوئے ان سب پر مشکلات اور مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ ایسا نہیں کہ مشاہدہ سب کو ہو جاتا، جس کو بھی مشاہدے ہوئے، دیدار ہوئے، اس پر مصائب اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑ گئے بھائی، مگر انہوں نے دیدار کو ترجیح دی اور استقامت سے واصل بحق ہو گئے۔ تو ہم نقصان کہہ سکتے ہیں، مگر در حقیقت نقصان نہیں بلکہ صحیح لفظ ہے کہ اعلیٰ مقام ملا، اور آج بھی ان کی تعلیمات جاری و ساری ہے۔ کتاب اکثیر ہدایت میں آیا ہے کہ روزہ کے 3 درجے ہیں: عوام کا روزہ، خاص کا روزہ، خاص الخاص کا روزہ۔ عوام کا روزہ کھانے پینے اور جمع سے باز رہنا، خاص کا روزہ کھانے پینے اور جمع سے باز رہنے کے ساتھ ساتھ اپنے تمام اعضاء کو حرکات ناشائستہ سے بچانا۔ خاص الخاص کا روزہ یہ ہے کہ آدمی اپنے دل کو ما سوا اللہ کے خطرے سے بچائے اور اپنے تئیں بالکل خدا کے سپرد کر دے۔ مزید جناب عدیل بھائی کہتے ہیں کہ اپنی پہچان کے لیے روزہ رکھنا اور اللہ کے غیر یا ما سوا سے بے نیاز ہو جانا ہی روزہ کا قائم ہونا ہے۔ بہت بڑی بات انہوں نے کہی، اپنی پہچان کے لیے روزہ رکھنا اور اللہ کے غیر یا ما سوا سے بے نیاز ہو جانا ہی روزہ کا قائم ہو جانا ہے۔
پتہ یہ چلا کہ جس طرح سے نماز کا قائم کرنا ہے اسی طرح سے روزہ کا بھی قائم کرنا ہے. اسی کو قائم روزہ اور دائم نماز کہتے ہیں، اور یہ کرنا ہر انسان پر ضروری ہے، نہ کہ صرف مومن یا مسلمان پر. اپنی پہچان ہر انسان پر فرض. ہماری باتیں لیکچر نہیں ہیں، یہ باتیں نہایت ہی جمی مجموعہ اور تفکر کا حامل ہے. جناب لیکچرر غلام احمد صاحب کہتے ہیں کہ روزہ کہتے ہیں اللہ کی رویت یعنی دیدار کے لیے غیر اللہ کی رویت سے غائب ہو جانا. سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو الہام میں فرمایا کہ روزہ وہ ہے جس میں میرے سوا اور کوئی نہ ہو اور روزہ دار اس میں غائب ہو جائے. سبحان اللہ. یہ حوالہ ہے رسالہ غوث الاعظم ما جواہر العشاق. ان کتابوں میں یہ باتیں آپ کو مل جائے گی. جناب بابا اسحاق گوہر علی شاہ کہتے ہیں کہ جو روزہ رکھتا ہے نا، یعنی حقیقی روزہ جو رکھتا ہے اس کا روضہ بن جاتا ہے. روضہ یعنی مزار. کیا مزے کی بات. پچھلے تحقیق کے موضوع پر انہوں نے بھی یہی بات کہی تھی روزے کی حقیقت میں بھی، کہ جو کوئی حقیقی روزہ رکھے گا اس کا روضہ بن جائے گا، یعنی وہ صاحب مزار ولی اللہ بن جائے گا. آپ سوچ لیجئے کہ روزہ رکھنا کتنا مشکل ہے. صحیح روزہ رکھ لیجئے گا تو روزہ والا ہو جائیے، اور روزہ نہیں بن رہا اس کا مطلب آپ کو روزہ رکھنا آتا ہی نہیں ہے. کیا روزہ بنے گا آپ کا؟ آپ کو تو لوگ کوئی نہیں پوچھیں گے، آپ رو جائیے. مطلب روزہ جو نہیں رکھتا حقیقی روزہ اس کو چاہیے کہ روزہ. سبحان اللہ. کیا مزے کی بات ہے جو دل میں مسکراہٹ لا دیتی. لیکن باتیں بڑی پتے کی ہے جناب بابا اسحاق کی. کامران قادر صاحب کہتے ہیں کہ عاشق کا روزہ دیدار یار پر کھلتا ہے، ہر مشقت دنیا میں قائم رہتا ہے، پھر ملاقات یار پر بھی کھلتا ہے. صحیح بات. اشرف حسین منصوری صاحب کہتے ہیں کہ روزے سے سب سے زیادہ فائدہ راہ سلوک کے مسافر کو ہوتا ہے. یہ بھی حقیقت. کس کو فائدہ ہوگا؟ جو چلے گا اسی کو نہ فائدہ ہوگا. جناب شمیم شیخ صاحب کہتے ہیں کہ اسرار حقیقی میں یہ بھی آیا ہے جناب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار اور ملاقات کے علاوہ مجھے کسی بھی اور چیز سے مطلب نہیں ہے، اور حقیقت کے روزے کا کھولنا یعنی افطار صرف اللہ کا دیدار ہے، صرف اللہ کا دیدار ہے. اس لیے دیدار الہی کے بھید کے نام سے بھی ہم نے ایک بہت اچھا موضوع بنا رکھا ہے، ضرور سنیے گا مرکز افضلیہ کے چینل پر آ کر کے. دیدار کے نام پہ بہت سارے لوگ جو ہے کیا کر رہے ہیں؟ گمراہیاں بھی پھیلا رہے ہیں. دیدار کے نام پر اور انا کے نام پر بہت سارے لوگ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. لہٰذا دیدار کا صحیح مطلب سمجھنے کے لیے اپنے پیر و مرشد سے رابطہ کیجیے، اور دنیا میں کیسے دیدار ہوگا اور آخرت میں کیسے دیدار ہوگا اس کی حقیقت اور فلسفے کو سمجھیے. بہت سارے لوگ دیدار کو بڑا عام سمجھتے ہیں، بڑا کھیل تماشا سمجھ رہے ہیں، اور یوں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ میرے پاس دیدار ہے ورنہ اور کہیں نہیں، میں ہی دیدار کرا سکتا ہوں اور کسی کے پاس نہیں. اللہ عالم بالصواب. استغفر اللہ. نعوذ باللہ من ذالک. ایسے لوگوں سے بچیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف ہمارے پیر کو ہی دیدار ہوا اور کسی کو دیدار نصیب نہیں ہے. اللہ ایسے لوگوں سے بچائے. دعا بھی کیجیے اور ویسے لوگوں سے بچیے اور صحیح پیر و مرشد کے پاس بیٹھیے، صحیح تعلیمات لیجیے. انشاءاللہ تعالی ہم لوگ بھی مرکز افضلیہ کے جانب سے آپ تمام لوگوں کی رہنمائی کرتے آ رہے ہیں، انشاءاللہ مستقبل میں بھی کرتے رہیں گے. دعا کی درخواست. آئیے آخر میں اپنے جملے ہمارے کچھ ٹوٹے پھوٹے وہ بھی سن لیجئے. اپنے مطلب کیا؟ میرے اس فقیر کے جو اتنا لمبا بھاشن دے رہا تھا آپ کے سامنے، جو زبردستی سب کو بٹھا بٹھا کے سنا رہا تھا. آئیے ہمارے جواب بھی آخر میں سن لیجئے. حالانکہ بہت سے ٹاپک پر تو ہم اپنا جواب دینا مناسب ہی نہیں سمجھتے، چونکہ اتنی باتیں ہو جاتی ہیں اور کلپ اتنا لمبا ہو جاتا ہے کہ ہمارے بولنے کے لیے نہ تو کچھ بچتا ہے اور نہ ہی سننے کے لیے کوئی تیار رہتا ہے. لہٰذا آج جب روزے کے حوالے سے سب لوگ اپنے آپ کو روکے ہوئے ہیں اور سب کی باتوں کو سن رہے ہیں تو میری بات بھی امید ہے ضرور سنی جائے. لہٰذا اس امید کے ساتھ ہمارے 5 جملے ضرور سن لیجیے. چنانچہ ہم نے بھی جواب کے سیشن میں ہم نے لکھنے کی کوشش کی تھی اپنے پیر و مرشد کے تعلیمات کے حوالے سے کہ بندے کو فنائیت اختیار کرنے کا نام روزہ ہے. بندے کو فنا فی اللہیت کے طرف جانے اور اس کو اختیار کرنے کا نام روزہ ہے، اور اس کے فائدے یہ ہوتے ہیں کہ بندہ روحانیت میں ترقی کرتا ہے. بندہ روحانیت میں ترقی کرتا ہے اور بالآخر وہ بقا باللہ کو پا جاتا ہے، بقا کے منزل اس کو نصیب ہو جاتی ہے. اور روزہ رکھنے سے بندے کو نقصان ہوتا ہے،
کس کو نقصان ہوتا ہے؟ روزہ رکھنے سے اس بندے کو نقصان ہوتا ہے جس کی فوکس سحری اور افطاری پر ہوتی ہے۔ رات کو بھی اس کو فوکس رہتا ہے کہ سحری میں یہ چلنا ہے، یہ کھانا ہے، اور دن بھر سحری کرنے کے بعد بھی اس کو یہ فوکس رہتا ہے کہ افطاری میں کون کون سی ویرائٹی میری آئے گی۔ تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ عام آدمی کو جو نقصان ہوتا ہے وہ اسی سحری افطاری کے فوکس میں پڑنے سے اور اس کے چکر میں لگے رہنے سے اس روزے دار کا پورا روزہ نقصان ہو جاتا ہے۔ یعنی ایسے روزے دار کا مقصد ہی روزے کا فوت کر جاتا ہے۔ کم کھانے کی ترغیب اور نفس کشی مقصد ہے روزے کا، مگر آج الٹا ہو رہا ہے۔ نفس کو لذیذ سحری افطاری کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے، یہ بات پہلے بھی ذکر میں آیا۔ یہ عام بندے کی بات ہے، اس کے علاوہ جو اصل بات ہم کہنا چاہ رہے تھے وہ اب آ رہا ہے۔ یہ تو ساری بات لوگوں نے کہہ دی تھی، اصل بات خاص الخاص کے حوالے سے ہم نے اپنے دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا تھا کہ خاص الخاص بندے کو بھی ظاہری روزوں سے نقصان ہو سکتا ہے۔ یعنی رائے سلوک میں چلنے والے جو مبتدی نہیں منتہی لوگ ہوتے ہیں، سینئرز لوگ جو کچھ زیادہ اوپر جاتے ہیں، جو عارفین اور محققین اور جو زیادہ اونچائی جن کے لطائف زیادہ روشن ہونے لگتے ہیں، بلندی پہ جب وہ جانے لگتے ہیں تو اس کو ہم خاص الخاص کہہ سکتے ہیں۔ خاص الخاص بندے کو بھی ظاہری روزوں سے نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ جس طرح علم اس راہ میں حجاب اکبر ہے، ابن عربی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ علم جو ہے اس راستے میں حجاب ہے۔ علم سب کو فائدہ دیتا ہے مگر اس راستے میں چلنے والے کو نقصان ہوتا ہے نا جی۔ اسی طرح ذکر بھی حجاب ہے، ذکر کرنے سے حق کرنے سے بہت فائدہ لوگوں کو ہوتا ہے، لیکن حضرت مخدوم شرف الدین بیاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں کہتے ہیں کہ ذکر بھی لوگوں کو حجاب ہوتا ہے سالکوں کے لیے۔ دونوں باتیں نوٹ کیجئے، ابن عربی کہہ رہے ہیں علم بھی اس راستے میں حجاب اکبر ہے، مخدوم شرف الدین بیاری کہہ رہے ہیں کہ ذکر بھی اس راستے میں حجاب اکبر ہے۔ اور میرے پیر و مرشد کے تعلیمات میں یہ بات جا بجا مل جاتی ہے، اور میں نے ان کی صحبتوں سے یہ بھی سیکھا، بقول میرے مرشد سرکار میں مندر رحمۃ اللہ علیہ، بھوکا پیاسا رہنا عاشقین اور ذاکرین کے لیے حجاب بن سکتا ہے۔ بھوکا پیاسا رہنا عاشقوں کے لیے حجاب ہے، ذاکروں کے لیے حجاب بن سکتا ہے، اور اکثر و بیشتر بنتا ہے۔ اس کے شغل میں خلل واقع ہو جاتی ہے، جو ذاکرین ہے اس کے ذکر میں سحری افطاری کرنے کے چکر میں اس کی جو روٹین ہے وہ بگڑ جاتی ہے۔ عاشقین کا جو مشغلہ ہوتا ہے اس میں خلل واقع ہونے لگ جاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو بھی ظاہری روزوں سے نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ دادا میم ہندی سرکار رحمۃ اللہ علیہ وقتاً فوقتاً اپنے پرانے مریدوں کو روزہ توڑوا دیا کرتے تھے اور کہتے تھے تمہارے لیے یہ نہیں وہ ضروری ہے، چونکہ وہ لوگ جو ہوتے ہیں طبیب ہوتے ہیں، حکیم حاذق ہوتے ہیں، وہ لوگ جانتے ہیں کہ کس دوا سے کس کو نقصان اور کس دوا سے کس کو فائدہ ہو۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ تھوڑی ٹیکنیکل اور میکنیکل اور نہایت ہی ڈیپسٹ بات ہے، امید ہے لوگوں تک پہنچے گا، خاص لوگوں تک پہنچے گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری یہ بات لوگوں تک پہنچے اور سمجھے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوا کہ ہر کوئی جو ہے شریعت کی مخالفت کرنا شروع کر دے اور شریعت کی جو ہے پورے سسٹم کو توڑ دے اور لوگوں کو کہے کہ نہیں سب روزہ توڑ دو۔ نہیں، یہ مقصد مرکز افضلیہ کے جانب سے اس تعلیم کا ہرگز نہیں ہے، ہم اس کا تردید کرتے ہیں۔ اصل مقصد تعلیمات صوفیہ کو عام کرنا ہے اور حقیقت لوگوں تک پہنچانا ہے، اور اصل بات ان کے مستحق لوگوں تک پہنچانا۔ امید ہے میری کوشش کامیاب رہے گی۔ چنانچہ بقول میرے پیر و مرشد سرکار میں مندر رحمۃ اللہ علیہ بھوکا پیاسا رہنا عاشقین اور ذاکرین کے لیے بھی حجاب بن سکتا ہے، اور اس کے شغل میں خلل واقع ہو سکتی ہے اور ہو جاتی ہے، مگر یہ بات سب پر لاگو نہیں ہے۔ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں کہ واصلین کے لیے عبادت کا ارادہ کرنا بھی شرک ہے، اس کا ذکر ہم نے پہلے بھی آپ کو کر کے سنا دیا ہے۔ لہذا ظاہری نماز روزوں سے منتہیوں کو فائدہ سے زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ ظاہری نماز روزوں سے منتہیوں کو، عاشقوں کو فائدہ سے زیادہ نقصان ہو سکتا ہے، لہذا ہر کام کو کرنے سے پہلے اپنے پیر و مرشد سے رابطہ کر لیں اور لوگوں کے کہنے پر کوئی بھی عمل نہ کریں۔ آپ کے پیر جو آپ کے لیے حکم دیتے ہیں وہی کریں، یہاں تک کہ شرعی حکم کے لیے بھی آپ کو اپنے پیر سے تعلق براہ راست کرنی چاہیے، تب وہ چیز آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی حضرات گرامی، ورنہ وہ ساری چیزیں آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ امید ہے میری بھی بات آپ تک پہنچ گئی ہوگی اور آپ تمامی کی باتیں سب تک پہنچ گئی ہیں۔ ایک بار پھر سے تمام سننے والوں کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو پینلسٹ حضرات اس سیشن میں حصہ لیتے ہیں اور لیے ہیں اس کا بھی تہ دل سے ہم مرکز افضلیہ ایجوکیشن ٹرسٹ کے جانب سے
شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلے سال پھر اس ٹاپک پر اور نئی تحقیقات کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ تعالی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔